دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی زندگی سے اہم تر جڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس سے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے نفس۔ کیا نفس یعنی انسان کا اندرونی اپنا آپ، خود ہی، اب انسان کی خواہشات، انسان کی سوچیں، انسان کی قوت برداشت، انسان کی اچھائی یا برائی، سب کچھ اس نفس کے پیچھے آتی ہیں۔ قرآن میں نفس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے نفس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، ان نفس امارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس برائی پر ابھارتا ہے۔ یہ نفس انسان کو لالچ، حسد، تکبر، غصہ اور شہوت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نفس لوامہ کے بارے میں۔ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جو غلطی کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا۔ یہ نفس انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے، ندامت دلاتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب آئیں بات کرتے ہیں نفس نمبر 3، نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ ایسا نفس جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا ہو، ایسا دل جسے گناہ سے نفرت ہو، نیکی میں سکون ملے، جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ سورۃ الفجر۔ یعنی اے اللہ مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرح لے جا رہے ہیں؟ کیا ہم امارہ کے غلام ہیں، یا نفس لوامہ میں جاگ رہے ہیں، یا پھر ہم نے نفس مطمئن